السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مدیحہ ولاگس۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ ہوپفلی سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ شکر ہے اللہ کا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے پاؤں پہ کھڑی آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ولاگ بنا رہی ہوں۔ یہ لاسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، اس کے بعد پھر میں نے بس اس دن رات کو ہی تھوڑی بہت صفائی جتنی میرے سے ہو سکی وہ میں نے کلیننگ وغیرہ کر لی تھی۔ زیادہ تو نہیں ہے، بس بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کر لی تھیں اور بچوں کے بیڈ کی شیٹ وغیرہ چینج کی تھی۔ تو ہلکا پھلکا جھاڑو وغیرہ لگا لیا تھا باہر ہال سے اور اندر روم سے ہی، باقی وہ دوسرے روم کو تو میں نے بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہ اگلا سنڈے کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ کچن میں جانے سے پہلے بیڈ وغیرہ یہ سارے جو بھی رضائیاں وغیرہ نے ان کو سمیٹ جاؤں، کیونکہ پھر نہ کچن میں چلی گئی نا تو یہ پھر بچوں نے ظاہر ادھر ہی ناشتہ وغیرہ ادھر کریں گے، تو پھر بچے کھیلتے ہیں ادھر ہی کھیلتے ہیں اندر باہر، تو پھر نا بستر پہ گندے پاؤں بار بار لگاتے ہیں۔ ظاہر بچوں کو تو نہیں نا بار بار کہا جا سکتا، نہ ان کو اتنی سمجھ ہے، تو پھر کوشش، اور ایک میرے خیال سے یہ ایک اچھی عادت بھی ہے کہ صبح اٹھ کے نا ہمیں سب سے پہلے اپنا بیڈ بنا لینا چاہیے، کیونکہ پھر سارا دن نا روم بھی اچھا لگتا ہے اور ہم خود بھی ریلیکس رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے پھر یہ بیڈ وغیرہ سمیٹا، بچوں کے بیڈ سے بھی ان کی جو رضائی تھی وہ ساری سمیٹی، ان کے تکیے وغیرہ اٹھا لیے میں نے یہاں سے، روم ذرا کلین کیا۔ روم کلین کرنے کے بعد تو پھر میں کچن میں گئی، تو کچن میں جا کے میں بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ آج آپ لوگ کیا کھائیں گے، تو میری بیٹی فوراً سے بولی مما آج آپ ہمیں نا روٹی بنا کر دیں، ہم نے کافی دنوں سے نا روٹی نہیں کھائی اور میرا بڑا دل لگ رہا ہے کہ آج میں روٹی کھاؤں۔ اس کا دل کر رہا ہونا تو وہ بولتی ہے کہ میرا دل لگ رہا ہے۔ خیر یہ دیکھیں آپ کی بہن نے بستر وغیرہ اٹھائے، لیکن ادھر کمرے میں رکھتی تھی، لیکن میں وہاں پہ نہیں لے کر گئی کیونکہ وہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ وہ بکھیرا سا مچا ہوا تھا، تو میں نے کہا اس کو نا باہر صوفے پہ یہاں پہ رکھ دیتی ہوں، پہلے وہ پھر کمرہ جب سیٹ ہوگا نا تو پھر ایک ہی دفعہ وہاں پہ اندر ان چیزوں کو رکھتی ہوں جا کے۔ تو بس برتن وغیرہ بھی میں نے رات کو دھو لیے تھے، یہ جو تھوڑے سے برتن تھے رات کے چائے کے وہ ویسے ہی پڑے رہے تھے، وہ پھر نہیں میں نے دھوئے، نہ میری ہمت ہوئی، میں تھک گئی تھی۔ اور یہ میں دیکھیں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں بچوں کی بچوں سے جب کام کروائے نا تو پھر بچے جو ہیں وہ بچوں والے کام ہی کرتے ہیں۔ یہ میں نے بیٹیوں کو کہا کہ آپ لوگ نا یہ برتن جو رات کو چائے کے برتن تھے نا یہ کچن میں رکھ کے آؤ برتن، تو وہ دیکھیں انہوں نے نیچے چولہے کے نیچے نا آگے کر کے رکھ دیے شیلف پہ۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے سمجھداری کی کہ اس طرح جو ہے وہ گریں گے نہیں، یا ہم سے آگے کر کے رکھتے ہیں، تو بس انہوں نے جہاں پہ بھی ان کو سمجھ آئی انہوں نے رکھ لیے۔ الحمدللہ میرے پاس میری یہ 2 بیٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے سے کتنے ایسے کام ہیں جو یہ خود سے میرے پاس سے سارے سنبھالتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور میں اکثر کھانا بنا رہی ہوں تو میری بیٹی جو بڑی ہے وہ میری ہیلپ کرے گی، مما آپ بھائی کو مجھے پکڑا دیں اور آپ ایزیلی کھانا وغیرہ بنا لیں، تو وہ گھر پہ ہونا تو پھر میری نا پاس سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے، ہیلپ اس طرح ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی کو وہ دیکھ لیتی ہے چھوٹے کو، پھر باقی کام جو ہے نا میں ایزیلی کر لیتی ہوں، ورنہ پھر میرا ایک پاؤں اندر ہوتا ہے اور ایک کچن میں ہوتا ہے۔ تو بس پھر جیسے بیٹی نے فرمائش کر دی تھی تو میں نے سوچا چلو آٹا نکالا فریج میں، یہ وہی رات والا آٹا ہے۔ رات کو ہوا کچھ یوں کہ نہ تو پھر میرے سے وہ پالک بنی، پالک چکن بھی نہیں میں بنا پائی، اور میری ہمت ہی نہیں ہوئی نا، بس یہی جو تھوڑے بہت بکھیرا وغیرہ تھا اس کو میں نے سمیٹا تو میری ٹانگ بہت زیادہ پھر سے درد ہونے لگ گئی، تو پھر میں نے نا سارا کچھ اسکپ کر دیا۔ کھانا وغیرہ آلو مٹر وغیرہ بنے تھے ایک دن پہلے کے، تو وہ سالن بھی پڑا تھا تو میں نے کہا چلو اب وہی چلے گا، اور نا 7 روٹیاں جو تھیں وہ پھر ہم بازار سے لے آئے تھے۔ تو یہ میں جو آج یہ ناشتہ بنا رہی ہوں، ناشتے میں روٹی ہے، تقریباً ہم لوگ 8-10 دن کے بعد جو ہے نا گھر کی روٹی کھانی ہمارے نصیبوں میں ہوئی ہے اور ہم لوگ کھانے لگے ہیں۔ تو بس پھر میں نے بچوں کے لیے جلدی سے، میرے بچے نا اسی طرح ان کو روٹی وغیرہ بنا دوں تو ساتھ میں ان کو گھر کا بنا ہوا دیسی گھی ہے جو میں نے بنایا ہے وہ میں ان کو اوپر لگا دیتی ہوں، تو وہ بڑی خوش ہو کے وہ چائے کے ساتھ اور ساتھ جو بھی رات کا سالن بنا ہو نا وہ اس کے ساتھ وہ ماشاءاللہ کھا لیتے ہیں۔ اور بیٹا جو ہے وہ ابھی تھوڑا بہت چھوٹا ہے وہ، اور وہ کچھ تنگ کرتا ہے مجھے نا اس معاملے میں، روٹی کے معاملے میں، لیکن جب اس کی سسٹرز گھر پہ ہوں نا تو ان کو دیکھ کر نا تو وہ پھر ماشاءاللہ کھا لیتا ہے، تھوڑی بہت جتنی بھی ہو نا وہ کھا لیتا ہے۔ اور ساتھ میں نا کوئی ان کو ٹاسک دے دیتی ہوں، جب یہ لوگ ناشتہ کر رہے ہوں یا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا کچھ بھی ہے نا کھانے کے حوالے سے، ہم مدرز
پتہ کیا ہے، ہم لوگ اور بھی بچوں کو سارا دن کینڈیز اور اگلا بلا جو بھی نا، ہم لوگ بہت کچھ ساتھ بچوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ کھا لیں، یہ کر لیں۔ ہم لوگ ویسے کہتے ہیں بچوں کو کہ اچھا روٹی نہیں کھانی تو چلو میں آپ کو پیزا دے دیتی ہوں بنا کے، یا میں آپ کو کوئی اور چیز دے دیتی ہوں۔ آپ بچے کو فوکس دیں اس کی روٹی پہ کہ وہ روٹی کھائے، اور ساتھ میں اس کو نا کوئی دے دیں، مثلاً کہ اگر تم یہ کھانا کھاؤ گے نا تو میں تمہیں تمہاری فلاں والی چیز جو ہے نا وہ دلاؤں گی۔ اس طرح یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ایک تو روٹی بھی پیٹ بھر کے کھانے، چلو وہ شروع میں ہاف کھائے گا، آہستہ آہستہ فل۔ اور میں نے اب اس طرح ہی نا، میں نے ان کو بٹھایا باہر چٹائی پہ بچھائی، میں نے اپنے پاس نہیں بٹھایا، اور ان کے بھائی کو بھی نا میں نے ان کے ساتھ ہی بٹھایا کہ اپنی سسٹر جو ہیں بیٹیاں میری نا، وہ کافی ماشاءاللہ اب وہ ان کو عادت ہو گئی ہے، اس طرح چھوٹی روٹی بنا دیتی ہوں تو وہ ایزیلی خوش ہو کے وہ کھا لیتی ہیں، اور ان کو بھوک بھی لگتی ہے، دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ بھی اپنا سالن لے کے، اپنی روٹی اور اپنی چائے لے کر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے اس نے کھانی پوری نہیں ہے، کھائے گا ان کی طرف دیکھ کے، ایک تو خود کھانے کی عادت پڑے گی اس کو۔ تو اب یہ دیکھیں اس نے چھوڑ دی، اور وہ سسٹر کو بول رہا ہے کہ چلو آپ مجھے کھلا دو، تو وہ اس کو کھلا رہی ہے۔ تو میں اپنے جو ناشتے میں نا، یہ جو رات کی بچی ہوئی روٹی تھی، تو بس اس کو میں نے گھی لگا کے تو اس کو ذرا کر لیا سیٹ ویٹ، اور میں نے کہا چلو میں یہی کھا لیتی ہوں۔ فرائی کیا میں نے رات والی روٹی کو، میں نے کہا جو رزق ہے اس کو ضائع ضرور کرنا ہے، جو آٹا باقی بچ گیا چلو وہ دوپہر میں کام آ جائے گا۔ دوپہر کی روٹی میں روٹیاں ہماری بڑی حد 3 سے 4 روٹیاں بننی ہوتی ہیں۔ تو میں ٹاسک یہ بتا رہی تھی کہ بچوں کو نا آپ ٹاسک دیا کریں۔ اب میں نے یہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنا ناشتہ تینوں نے فنش کیا، چھوٹے نے بھی، مجھے امید نہیں تھی لیکن ماشاءاللہ اس نے بھی کھا لیا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ لوگ یہ اپنی روٹی جو فنش کرے گا نا تو میں آپ لوگوں کو نا آئس کریم لے کر دوں گی، میں آپ لوگوں کو آئس کریم لا کر دوں گی، اور آپ لوگ پھر ناشتے کے بعد نا وہ آئس کریم کھانا۔ اور یقین جانیں میری تو یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں نا، یہ بڑی ہیلپ فل رہتی ہیں۔ کبھی میں انہیں بول دوں گی کہ میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی، تو میں پھر مجھے زیادہ نا محنت نہیں کرنی پڑتی، اور پھر میں جو بھی بچوں کو کھلانا چاہوں نا میں ایزیلی کھلا لیتی ہوں، تو بچے ماشاءاللہ کھا بھی لیتے ہیں۔ اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ان کو پوری روٹی دی نا، ضروری نہیں وہ پوری ہی کھائیں صحیح، آہستہ 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 ان کو نا عادت تو ہوگی نا اس چیز کی۔ تو بس میں اس طرح بچوں کو دیتی ہوں کھانے وغیرہ کے لیے، تو بچے ایزیلی ماشاءاللہ کھا لیتے ہیں۔ باقی پھر میں ناشتے وغیرہ سے فری ہو کے تو میں نے کہا میں پالک وغیرہ بنا لوں جلدی سے، کیونکہ پہلے ہی تقریباً 2 دن تو ہو ہی گئے تھے پالک کو کہ آج بناتی ہوں کل بناتی ہوں، بس طبیعت ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی، تو پالک چکن کھانے کو دل بھی اتنا کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو اب نا بچوں کو ٹیوشن بھیجنے سے پہلے نا میں جلدی سے یہ کام نپٹا لوں۔ تو پھر بچے ٹیوشن چلے جائیں گے نا، پھر یہ کام ذرا محنت والا تھا، پھر ابھی تو اس نے چھوٹے کو سنبھالا ہوا تھا بڑی بیٹی نے، تو بعد میں پھر مجھے اس کو بھی دیکھنا تھا، تو پھر میرے لیے نا پھر اس طرح کی سبزی وغیرہ جس پہ ٹائم لگتا ہو بنانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پھر ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیوشن جاتی ہیں تو میں جلدی سے اس کو سلا دیتی ہوں، اور اتنے میں جلدی نا اپنا کھانا وغیرہ ریڈی کر لیتی ہوں۔ بس ادھر سے فارغ ہو کے تو میں ماشاءاللہ ان کے بال بنانے لگ گئی ہوں۔ یہ آ گئی ماما جی اب میری پونی کر دیں آپ، اور ساتھ ان کے کپڑے وغیرہ چینج کروائیں، اور کپڑے میں نے ادھر ہی نیچے رکھے تھے، اور بیٹے کو ساتھ ساتھ وہ میرے پاس کھڑا تھا، میں کہا تو کیوں ویلا کھڑا ہے میں کہا سمیع اللہ چلو بیٹا سارے کپڑے جلدی سے اٹھاؤ اور نہ ادھر باسکٹ میں ڈال کے آؤ جلدی سے، تو وہ بس ادھر لانڈری باسکٹ میں وہ کپڑے وغیرہ رکھنے چلا گیا بچوں بہنوں کے اپنے۔ تو ہاں ہم لوگوں کو نا ہر کسی کو تھوڑا تھوڑا جتنا وہ اپنی ایج کے حوالے سے بچے کر سکیں، خوشی خوشی جتنا کر لیں ان کو بتاتے رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے نا ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ 30 سال 40 سال تک تو بڑی خوشی خوشی بچوں کا کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں جان بھی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان سے کام کیوں کروانا ہے، رہنے دیتے ہیں۔ لیکن جیسے 40 سال گزر جاتے ہیں تو ہمارے میں خود میں اتنی سکت نہیں رہتی، ہماری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں رہتی، اور پھر ہمارا دل یہی کرتا ہے کہ ہم لوگ چلو اب تھوڑا ریلیکس کریں، اور اپنے بچوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کر دو یا وہ کام کر دو، تو بچے کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہوتی، ان کو ہم لوگوں نے موقع دیا ہی نہیں ہوتا، تو یقین جانے پھر وہ جب بچے آگے سے نہ کر دیں نا، تو آپ سوچیں جب ہم ایک دفعہ امیجن کیا میں نے تو بس نا
پھر میں نے بیٹیاں تو ماشاءاللہ پہلے ہی تھوڑا بہت جھاڑو وغیرہ لگا لیا، ابھی چھوٹی ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ میرے ساتھ ہیلپ وغیرہ کرواتی رہتی ہیں خود سے، ایک تو کہنا ہوتا ہے لیکن خود سے بھی کرتی رہتی ہیں۔ تو بیٹے میں کہتی ہوں کہ بیٹوں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو بس پھر بچوں کو میں نے ٹیوشن روانہ کیا، بچے میرے کام وغیرہ مکمل ہو گئے، اتنی دیر ان کو لینے آ گئے، وہ ٹیوشن چلی گئیں۔ تو میں نے جلدی سے پھر سالن کی تیاری کی۔ یہاں پہ چکن کو میں نے فرائی کیا، فرائی کرنے کے بعد پالک جو تھی وہ میں نے الگ سے بوائل کر لی۔ اور یہ دیکھیں جی میرے گھر ماشاءاللہ اس ٹائم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، اور سارے کام بالکل ہو چکے تھے ختم۔ تو آئیں میں اندر آپ کو روم بھی دکھاتی ہوں اپنا۔ روم جو ہے وہ میرا اس ٹائم سارا صاف ستھرا، اور یہ چارپائی جو ہے یہ میں ابھی نہیں اٹھا سکتی کیونکہ اس چارپائی کے ساتھ میں نے بیٹے کا جھولا باندھا ہوا ہے، اور وہ پھر جھولے میں تھوڑی دیر لیٹتا ہے تو پھر ہی میرے سارے کام ہوتے ہیں، ادروائز وہ بچے اسکول اور ٹیوشن بیٹیاں چلی جاتی ہیں اور میں یہاں پر اکیلی ہوں، تو پھر اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ کھیل رہا ہے تو میں جلدی سے کھانا بنا رہی ہوں کہ نواب صاحب کا موڈ ذرا فریش ہے تو چلے جلدی سے نا کھانا وغیرہ بنا لیا جائے، اس کام سے فری ہو لیا جائے۔ تو پھر کچھ گیسٹ بھی آ گئے، تو شام میں ان کے وہی ہسبینڈ جن کا میں نے لاسٹ دفعہ ذکر کیا تھا، ہسبینڈ کے آفس میں جو کھانا وغیرہ بنا کر بیچتی تھیں، بس وہ لوگ آئے تو ان کو دیکھا، اور پھر یہ جو وہ چیزیں چھوڑ کے وہ بچے واپس آئے، اور پھر بس بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے وہ جو نمکو اور وہ چائے وغیرہ تھی، چائے میں اپنے لیے لائی تھی، بچے اس ٹائم دودھ پئیں گے لیکن بچے بھی پھر ساتھ بچے ہی ہیں میرے، تو پھر ماؤں کو اکیلے جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو بس پھر میں ان کو بھی چائے ساتھ لے کے ان کو بھی دے رہی تھی اور خود بھی پی رہی تھی۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگے تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔